آپ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں 1400 سال سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن یہ فاتح خیبر کے بیٹے رسول اللہ کے نام سے آپ کا تذکرہ بام عروج و بام عروج سے بھی آگے ہے اور یہ سمیہ سے بھی آگے ہے۔ آپ کے نام لیواؤں آپ کے جانساروں کی کمی نہیں ہے، صدیاں ہو گئی یزید کو مٹے ہوئے، لیکن واہر حسین، شجر میں حسین، ثمر میں حسین، میرا میں حسین، عبادت میں حسین، حدیث میں حسین، ممبر پہ حسین، محراب پہ حسین، عشق رسول پر حسین، جدار جدار اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، اذان کو نماز کو رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین۔ سبحان اللہ، آج جدھر آپ نگاہ کو اٹھا کر دیکھیں، جدھر جدھر نظر اٹھاؤ گے حسین ہی حسین ہے، شجر میں حسین، ثمر میں حسین، رسول اللہ کی پشت پہ حسین، مومنوں کے دل میں حسین، نسل یزید سارے زمانے سے مل گئی، نام حسین زندہ رہا کربلا کے بعد۔ قرآن نے کہا تھا مدد مانگے صبر سے اور نماز سے، یہ حسین آپ نے صبر سے مدد مانگی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مدینہ چھوٹا صبر کر رہے ہیں، حضرت امام مسلم کے بچوں کی شہادت کی خبر ملی صبر کر رہے ہیں، ظالم نے تانا دیا صبر کر رہے ہیں، حضرت مسلم کو شہید کیا صبر کر رہے ہیں، رسول اللہ کا دیار چھوڑا 2000 کلومیٹر پہنچے ہیں، کھانا بند ہے صبر کر رہے ہیں، پانی بند ہے صبر کر رہے ہیں، گالیاں مل رہی ہیں صبر کر رہے ہیں، تانا کشمیر کے دور چل رہے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں۔ صبر ہوتا نہیں ہے، اگر ہوتا ہے تو ہوتا ہے، صبر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، ایسی لذت کا نام ہے، صبر میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے، صبر میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، صبر میں تسنع نہیں ہوتا ہے، صبر میں پرچار و پرسار نہیں ہوتا ہے، صبر اندر کی چیز ہے، یا تو صابر جانتا ہے یا تو اس کا رب جانتا ہے۔ نماز میں دکھاوا ہے، تسبیح میں دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، ذکر و اذکار میں دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے اس میں دکھاوا نہیں ہے، صابر گھٹ گھٹ کے زندہ رہتا ہے، اس کے درد کو یا وہ سمجھتا ہے یا پاک پروردگار سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کہا ہم صابروں کے ساتھ ہیں، یہ صابروں کے امام حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا جوان بھتیجا لیٹا ہوا ہے کٹ کے، یہ سب نہیں تو اور کیا ہے، جوان بھائی جا چکا تھا، امام حسن مجتبیٰ جا چکے تھے، حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے، حسن مجتبیٰ کی شناخت ہے حضرت قاسم، حضرت قاسم خاتون خون میں خلدہ ہے تڑپ رہے ہیں، ایک چچا سے اس درد کا منظر پوچھئے، ایک چچا سے اس کرب کا منظر پوچھئے، امام حسین جباہوں سے گزرے ہیں، ابھی سیلاب تھما ہی نہیں تھا، ابھی غموں کا طوفان رکا ہی نہیں تھا کہ ایک نئے امتحان سے حسین گزرتے ہیں۔ یہ بڑا دردناک لمحہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جوان بیٹے کے کاندھے پر بوڑھے باپ کا جنازہ ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بوڑھے باپ کا کاندھا ہو، 22 سال کے جوان بیٹے کا جنازہ ہو، یہ کتنا دردناک منظر ہوتا ہے، یہ کتنا کربناک منظر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مناظر سے عالم اسلام کے مومنوں کو محفوظ رکھے، اور اگر ایسے مناظر دیکھنے کا موقع بھی آئے تو اللہ حوصلہ پیدا کرے، صبر پیدا کرے، جرأت استقامت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہیں، اتنے میں 18 سال کا جوان بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، یہ حضرت علی اکبر ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے پھول ہے، گلستان مصطفیٰ کی ایک بہار ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان زرا کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن ہے پھول، واہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں شمشیر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر باپ کی روح تڑپ اٹھی، کہا بیٹا علی اکبر آئے کیوں ہو؟ کہا ابو جان میں نے دیکھا ہے سارے جانسار جا چکے ہیں، ابو جان اب مجھے موقع دیجیے،
راہ طلب پر یہ عاشق جانا چاہتا ہے، وفا کی راہ میں مسکرانا چاہتا ہوں، یہ ابو جان مجھے حکم دیجئے۔ اجازت طلب کیا، باپ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت سرکار سیدنا امام حسین تحت پر کہتے ہیں، بیٹا میں اپنے جگر پر لگے ہوئے تیر کو برداشت تو کر سکتا ہوں، تمہارے جگر پر تیر لگے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اے میرے بیٹے تم نہ جاؤ۔ حضرت سیدنا علی اکبر خیمے میں گئے، آپ نے اپنی پھوپھی سے اجازت طلب کیا، شہزادی مصطفیٰ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ آج شاپوں کا قافلہ ہے، جانثاروں کا قافلہ ہے، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسل کہا۔ یزیدی آئے تھے، جاہو طلب کے لیے لڑ رہے تھے، امام حسین کے وفادار آئے تھے، صرف اللہ اس کے رسول کے لیے لڑ رہے تھے۔ یزیدیوں کو بھیجا جا رہا تھا اور حسینی فوج کا ایک ایک جوان خود وفا کی راہ میں مسکرانا چاہتا تھا، خود وفا کی راہ میں جانا چاہتا تھا، خود آگے بڑھ کے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ علی اکبر نے اجازت پھوپھی سے طلب کیا۔ اب چونکہ پھوپھی جان نے اپنی آگوش محبت میں پرورش کیا تھا، پالا تھا، اجازت دے دیا، اجازت ملی، پوری کائنات مل جاتی ہے۔ صابروں کا امام ہے، صابروں کا شہنشاہ ہے، صابروں کا تاجدار ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھوپھی کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتے ہیں، ابا حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ابا حضور نے دیکھا جوان بیٹے کو، کہا بیٹا پھوپھی نے اجازت دے دیا؟ کہا ہاں بابا اجازت مل گئی ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور جیسے میدان کارزار میں پہنچتے ہیں تو یزیدیوں نے اپنے ہتھیار زمین پر ڈال دیے، یزیدیوں نے اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دیے۔ شمر نے پوچھا آخر تم نے اپنے ہتھیار زمین پر کیوں پھینک دیے؟ یزیدیوں نے کہا یہ شمر بدبختی کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی، یہ شمر ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں، ہم حسین کی اولاد کا گلا تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ سے جنگ نہیں کر سکتے۔